السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی تعریف اور بڑائی رب العالمین کے لیے سزاوار ہے۔ بعدہ درود السلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، درس بخاری کا تسلسل چل رہا تھا کتاب الایمان کا، اور آج کا درس بھی کتاب الایمان کے آخری باب اس کا درس ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان کا آخری باب جو باندھا ہے، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم للہ ولرسولہ ولأئمتہم وعامتہم وقولہ تعالی اذا نصحوا للہ ورسولہ۔ آخری باب امام بخاری علیہ الرحمہ نے جو باندھا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا قول کہ سچے دل سے اللہ تبارک و تعالی کے لیے خیر خواہی اور اس کے رسول کے لیے خیر خواہی، اور ولی ائمتہم مسلمین مسلمانوں کے ائمہ کے لیے خیر خواہی، اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی۔ اور قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا اذا نصحوا للہ ورسولہ۔ تو یہ آخری باب ہے۔ الدین النصیحہ، دین نصیحت ہے اللہ کے لیے، رسول کے لیے، اور مسلمانوں کے ائمہ کے لیے، اور عام مسلمانوں کے لیے۔ یہ نصیحہ کا کیا معنی ہے؟ نصیحہ خالص اور پیور کو کہتے ہیں، اور ناصح اصلی خالص شہد کو کہتے ہیں۔ یعنی نصیحت کا مفہوم یہ ہوگا خیر خواہی کرنا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خیر خواہی کیا ہے، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اللہ کے وجود پر ایمان لائیں، اور اللہ تبارک و تعالی کے ربوبیت پر ایمان لائیں، اللہ تبارک و تعالی کے الوہیت پر ایمان لائیں، اور اس کے اسماء و صفات پر ایمان لائیں، اور ان چیزوں میں کسی کو شریک اور شامل نہ کریں بلکہ وحدہ لا شریک لہ سمجھیں، اور ہر حالت میں خالص اللہ کی عبادت اور اللہ تبارک و تعالی ہی کی اطاعت ہو۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ نصیحت، یعنی خیر خواہی۔
اب رسول کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ رسول کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ ہم ایمان لائیں اس بات پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پکے رسول ہیں، اور آپ کے نبوت پر ایمان لائیں، آپ سے محبت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت دستور قانون لائے اس سے محبت کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو لوگوں میں عام کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں، یعنی آپ جو شریعت لائے لوگوں میں اسی کو پھیلائیں اور تبلیغ کریں۔ یہ ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ خیر خواہی۔ وَلِأَئِمَّتِهِمْ، اور مسلمانوں کے امام کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ مسلمانوں کے جو امام ہیں، جو امیر ہیں، جو صدر ہیں، جو کسی عہدے پر ہیں، ایسے لوگوں کی اطاعت کب کریں؟ جب ان کی بات اللہ و رسول کے موافق ہو، اور ان کے احکام کی تائید کریں جب اللہ و رسول کے موافق ہو، ان کا ہم ساتھ دیں، اور ان کے طرف سے کبھی ہم کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر صبر کریں، اور ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی خطا ہوتی ہے تو اچھے انداز میں ان کو نصیحت کریں اور ان کے غلطی پر ان کو آگاہ کریں۔ یہ ہے امیر اور اولو الامر کے ساتھ نصیحت اور خیرخواہی۔ وعامتہم، اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ ان کے تعلیم، ان کی تربیت، ان کے اخلاق کا انتظام کیا جائے، اور جن چیزوں سے ان کو نفع پہنچتا ہے اس سے آگاہ کیا جائے، اور جن چیزوں سے ان کو تکلیف اور نقصان پہنچ سکتی ہے اس سے ان کو بچانے کی کوشش کیا جائے۔ اسی طریقے سے جو مسلمانوں میں غریب ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اور ان کو جو ضرورت ہو اس ضرورت کو پوری کرنے کی حتی الامکان ہم کوشش کریں، جد و جہد کریں، اور جو چیز ان کو تکلیف پہنچا سکتی ہے چاہے دنیا کے حساب سے ہو یا آخرت کے حساب سے ہو اس سے آگاہ کریں اور اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ یہ ہے عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی اور نصیحت۔ اگر کوئی شخص شرک میں ہے، بدعت میں ہے، خرافات میں ہے تو ایسے لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھایا جائے اور روکا جائے۔ کوئی مسلمان بھائی گناہوں میں لت پت ہے تو اچھے انداز میں اس کو گناہوں سے نکالنے کی کوشش کیا جائے۔ جیسے کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں، راستے میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ مل کر ایک نوجوان کو مار رہے ہیں، سزا دے رہے ہیں۔ یہ جا کر اس نوجوان کو بچانے کی کوشش کیے تو لوگوں نے کہا اس نے یہ گناہ کیا ہے، اس کی سزا ہم دے رہے ہیں اس کو۔ تو انہوں نے سوال کیا، یہ بتاؤ کہ اگر تمہارا کوئی بھائی باوڑی میں کنویں میں گر جائے تو کیا کرو گے؟ آیا جو گر گیا اوپر سے پتھر مار کر، اینٹ مار کر اس کو ہلاک کر دو گے، مار دو گے، یا کیا کرو گے؟ لوگوں نے کہا آپ کیا بات کر رہے ہیں، ہم اس کو نکالنے کی کوشش کریں گے۔ کہا کیسے؟ کہا رسی لائیں گے، اس کو کہیں گے پکڑو، جب پکڑ لے گا تو ہم اس کو کھینچ کے باہر کریں گے۔
تو کہا اللہ کی قسم تمہارا یہ بھائی گناہوں کے گڑھے میں باوڑی میں گر گیا ہے، اس کو مار کر ختم نہ کرو بلکہ اچھے انداز میں اس کو نصیحت کرو، یہ گناہوں کے راستے کو چھوڑ دے گا۔ یہ ہے اس کے ساتھ خیر خانہ اور ہمدردی کا معاملہ۔ یہ کہہ کر چلے گئے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ نوجوان پیچھے پیچھے جانے لگا اور مل کر کہا آپ سے ہم وعدہ کرتے ہیں اللہ کی قسم آج کے بعد اللہ کی نافرمانی ہم کوشش کریں گے کبھی نہ کریں۔ تو یہ انداز ہوتا ہے مسلمان بھائیوں کے ساتھ نصیحت، خیر خواہی، ہمدردی کا۔ تو یہ باب باندھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ الدین النصیحہ، دین نصیحت ہے، خیر خواہی ہے، للہ ولرسولہ، اللہ کے لیے، رسول کے لیے، ولأئمتہ من المسلمین، اور مسلمان ائمہ کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے۔ کتاب الایمان کا یہ آخری باب ہے، اور اس آخری باب کو لوگوں کے سمجھانے کے لیے امام بخاری علیہ الرحمہ نے 2 حدیث نقل کی ہے، اور دونوں حدیث اتفاق سے جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ ہے۔ پہلی حدیث اس باب کی، مسدد رحمت اللہ علیہ نے یحییٰ بن سعید القطانی رحمت اللہ علیہ سے نقل کیا۔ یحییٰ بن سعید علیہ الرحمہ نے اسماعیل علیہ الرحمہ سے نقل کیا اس کو، اور اسماعیل علیہ الرحمہ نے اس حدیث کو ابن ابی حازم رحمت اللہ علیہ سے سنا، اور ابن ابی حازم رحمت اللہ علیہ نے صحابی رسول جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، اور جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاة وایتاء الزکاة والنصح لکل مسلم۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھ سے بیعت لی، یعنی عہد و پیمان کیا۔ کس چیز پر؟ پہلی چیز علی اقام الصلاۃ، نماز کے قائم کرنے پر عہد و پیمان لیا۔ دوسرے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کے ادا کرنے پہ بیعت لی۔ اور تیسرے وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، تیسری چیز اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ البجلی سے جو بیعت لی کہ ہر مسلمان کے ساتھ تم خیر خواہی کا معاملہ کرو گے۔ یہ ہے حدیث کا ترجمہ۔ اب جیسے کہ ہم نے ابھی بتایا کہ نصیحت کیا ہے، خیر خواہی کیا ہے، اب اس کے بعد امام بخاری علیہ الرحمہ نے دوسری حدیث نقل کی، اور ہم صرف اور خیر خواہی کا مطلب، نصیحت کا مطلب یہی سمجھتے ہیں کوئی پریشان ہے 100 روپیہ دے دو اس کی پریشانی دور ہو جائے، کسی کو کچھ کر دو بس اتنا ہی نہیں۔ دنیا اور آخرت کے حساب سے جو چیز اس کے حق میں بہتر ہے وہ بتایا جائے، اور جو چیز دنیا اور آخرت کے حساب سے نقصان دہ ہے، تکلیف دہ چیز ہے، اس سے روکا جائے، یہ ہے خیر خواہی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس نصیحت کی بات کو سمجھانے کے لیے دوسری حدیث نقل کرتے ہیں، یعنی کتاب الایمان کی آخری حدیث نقل کرتے ہیں۔ جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب مغیرہ بن شعبہ
جو کوفہ کے حاکم گورنر امیر تھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے، ان کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا تو جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور خوبی بھی بیان کی اللہ کی، اور کہا اے لوگو، دیکھیے خیر خواہی کا مطلب کیا ہے، اے لوگو اکیلے اللہ سے ڈرو، یہ خیر خواہی کا پہلا انداز، اے لوگو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی سے ڈرو، یہ پہلے خیر خواہی کے الفاظ ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اطمینان اور سکون کے ساتھ رہو، یعنی ایسا کام نہ کرو، ایسا طریقہ اختیار نہ کرو، ایسا رویہ اختیار نہ کرو کہ بستی محلے مسلمانوں کی جماعت کا ماحول جو ہے خراب ہو جائے، یہ دوسرا طریقہ ہے خیر خواہی کا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اے لوگو اب دوسرا امیر آنے والا ہے، جب تک وہ نہ آئے تحمل اور اطمینان کے ساتھ رہنا، کہیں ایسا نہ ہو امیر نہیں ہے، لڑ لو جھگڑ لو، ماحول خراب ہوتا جائے اور کوئی تمہارا فیصلہ کرنے والا نہ ہو، تم ماننے والے نہ ہو۔ اس لیے جب تک امیر نہ آئے اللہ کے واسطے تحمل اور اطمینان کے ساتھ رہنا۔ پھر کہتے ہیں تمہارا یہ امیر یعنی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا چکے ہیں، تم ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت کی دعا کرتے رہنا، کیونکہ تمہارا یہ بھائی ہمیشہ معافی کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا۔ یہ ہے خیر خواہی کہ مغفرت کی دعا کرنا، یہ چاہے زندہ ہو یا مرا ہوا مومن ہو، اس کے ساتھ خیر خواہی سب سے بہتر یہ ہے کہ مغفرت کی دعا کی جائے۔ اور رب نے ہمیں سکھا دیا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہماری بخشش فرما دے اور وہ ایمان والے جو گزر چکے ہیں ان کی بخشش فرما دے، ان کو بخش دے، معاف فرما دے۔ وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ ہمارے دل کو، ہمارے سینے کو، ہمارے قلوب کو پاک صاف رکھ، کسی مومن بھائی کے لیے کدورت، کینہ، کپٹ، بغض، حسد نہ ہو، بے شک تم مشفق ہے، مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو زندہ ہو تو کوئی مردہ ہے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، اس کے ساتھ خیر خواہی کرنا ہے۔ اور خاص کر کے ایک انسان جب مر جاتا ہے، ماں باپ مر گئے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے زندگی میں ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، ہم کرنے کی کوشش کرتے، لیکن مرنے کے بعد کیا حق ہیں، ہم ماں باپ کے ساتھ کیسے ہمدردی کریں، اس کا پتہ نہیں ہے۔ ایک شخص آیا، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو مسلمہ کا ایک فرد کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، زندگی میں ماں باپ کا حق ہمارے اوپر ہے، پہنچتا ہے، ہم نے وہ ادا کیا، لیکن اگر ہمارے ماں باپ مر گئے ہوں تو ان کا حق ہمارے اوپر کیا ہے کہ ہم وہ حق ادا کریں تو ان کو کچھ پہنچے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب حق بتاتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ مر گئے ہیں، تمہارے اوپر حق کیا ہے، میں بتاتا ہوں۔ پہلی چیز کیا بتایا؟ الصلاۃ علیہما،
ان دونوں کے اوپر صلاۃ پڑھنا. صلاۃ ایک تو صلاۃ کا مطلب یہ ان کی جنازے نماز پڑھنا، ایک یہ ہے. اور دوسری کیا ہے؟ الصلاۃ، ان کے رحمت کی دعا کرتے رہنا. اور کس انداز میں ان کے لیے رحمت کی دعا کرنا؟ اللہ نے وہ بھی سکھلا دیا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پھر کا ایک حق تو یہ ہو گیا، تمہارے ماں باپ مر گئے، ان پر نماز یا ان کے لیے دعا. اور دوسرے والاستغفار لہما، ان دونوں کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے رہنا. صرف یہ نہیں کہ ایک دن نہیں، پوری زندگی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انک لترفع رحمت درجۃ فی الجنہ. ایک شخص کے درجے کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں بلند کر دیتا ہے. اچانک وہ پریشان ہوتا ہے، ابھی نیچے درجے میں تھا جنت کے، اب اونچا مقام ہم کو کیسے مل گیا؟ وہ سوال کرتا ہے اللہ سے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تیرے اولاد میں سے تیرا فلاں بیٹا یا فلاں بیٹی نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی، ہم نے تیرے حق میں اس کی مغفرت کی دعا کو قبول کیا، جس کی وجہ سے جنت میں اونچا درجہ دے دیا. یہ دوسرا حق ہے، نصیحت ہے، خیر خواہی ہے والدین کے ساتھ جب وہ انتقال کر جائیں. اور تیسرے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِفَاءٌ بِعُدِيمَ، ان کے وعدوں کو پورا کرنا جب وہ مر جائیں. یہ حق ہے اولاد پر جب ان کے والدین مر جائیں. کیا مطلب؟ ہمارے ماں باپ ہیں، کسی سے وعدہ کیے تھے غریب ہو بھائی ہم تم کو 1000 روپے دے کے تمہاری مدد کریں گے، یا یہ چیز کی ضرورت ہے یہ چیز ہم کو دیں گے، یا ہمارے پاس اتنی زمین ہے 25 گز ہم تم کو دے دیں گے. عہد و پیمان تو کر لیے، وعدہ کر لیے، وعدہ کرنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا. اب والدین کا حق جو رہ جاتا ہے مرنے کے بعد اولاد پر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ نہیں کہ ہمارے ابا اماں مر گئے ہم نہیں جانتے بھائی ان سے لے لینا تھا، نہیں، بلکہ اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ جو وعدہ کیے تھے وعدہ پورا کرنے سے پہلے انتقال کر گیا، اولاد ان کے وعدے کو پورا کرے. اور چوتھا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، ماں باپ کے جو دوست و احباب ہیں ان کی عزت کیا جائے، ان کا ادب کیا جائے، ان کا احترام کیا جائے. یہ نہیں کہ ماں باپ کی زندگی میں ان سے اچھے بات کیے، ماں باپ ختم تو ماں باپ کے دوستوں کی عزت احترام بھی بھول گئے. ہم ماں باپ کے حقوق میں سے جب وہ مر جائیں تو ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا معاملہ، اچھا سلوک کیا جائے. وصلۃ الرحم، پانچواں حق ہے جب ماں باپ مر گئے اولاد پر، کہ ماں مر گئی تو ماں کے طرف سے جو رشتہ دار تھے جہاں تک ہم کو پتہ ہے ان رشتوں کو توڑا نہ جائے، ٹوٹنے نہ دیا جائے، بلکہ جوڑتے رہنا چاہیے. باپ کے طرف سے جو رشتے تھے ان کو ٹوٹنے نہ دیں، ان کو توڑے نہ. والدین کا حق یہ ہے کہ ان رشتوں کو ہم جوڑیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہارے ماں باپ مر گئے تو یہ 5 حق ان کا مرنے کے بعد تم پر ہے. یہ ہے خیر خواہی. تو کہہ یہ رہا تھا کہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت لیے تھے خیر خواہی پر اور اس کا حق ادا کر رہے ہیں. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما گئے تو نصیحت کی لوگوں کے درمیان ٹھہر کر اللہ سے ڈرتے رہنا، اطمینان اور سکون کا دامن پکڑے رہنا.
اور تیسرے یہ تمہارا جو امیر ہے انتقال کر گیا، زندگی میں عزت کرتے رہے، احترام سے ملتے رہے، دعا دیتے رہے، ختم نہیں ہوا تعلق، مر گیا تو اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے رہو، کیونکہ تمہارا بھائی بھی، یہ امیر بھی معافی کو پسند کرتا تھا۔ پھر کہتے ہیں لوگوں سنو، میں یہ باتیں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں آیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس اور کہا اسلام میں داخل ہو رہا ہوں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھ سے شرط رکھی، یعنی جب مسلمان ہو رہے ہیں، کہ ہمیشہ تم مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرتے رہنا۔ پھر کہتے ہیں قسم ہے اس مسجد کے رب کی، مسجد کا رب اللہ ہے، اس مسجد کے رب کی قسم ہے ہم نے تمہارے ساتھ خیر خواہی کر دی۔ اور پھر اس کے بعد امیر کے لیے اور سارے لوگ جو بیٹھے تھے بخشش کی دعا کیے اور منبر سے نیچے اتر آئے۔ یہ دوسرے حدیث سے میں سمجھتا ہوں کہ خیر خواہی کا مفہوم اور مطلب آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ خیر جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی علیہ السلام سے اس شرط پر بیعت کی، وَالنُّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، تمام مسلمان بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، خواہ بن کے رہنا، تو اللہ کی قسم پوری زندگی وہ اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتے رہے۔ اس کی ایک مثال، ایک واقعہ علامہ طبرانی علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے جو بڑے پیارے ہیں، اور رب العالمین نے ان چیزوں کو جو محفوظ رکھا ہے اس لیے کہ تاکہ آنے والے سننے والے مسلمان اس سے عبرت پکڑے، نصیحت حاصل کرے، وہ بھی خیر خواہ اور ہمدرد بن جائیں مومنین کے۔ علامہ طبرانی علیہ الرحمہ نقل کرتے ہیں کہ ایک بار جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ نے غلام کو کہا ایک گھوڑا خرید کر لاؤ، ہمیں ضرورت ہے سواری کی۔ گیا غلام اور ایک گھوڑا خرید کر لایا، پوچھا کتنے کی؟ کہا 300 روپے میں خرید لایا۔ تو تعجب ہوا، کیونکہ بیچنے والا مجبور تھا، اس کو سخت ضرورت تھی، اور اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 300 روپے میں۔ اور آج ہم بھی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی پوری کوشش کرتے، چوکتے، اگر چوک گئے تو زندگی بھر پچھتاتے رہتے۔ موقع اچھا ہاتھ آ گیا تھا، چوک گئے، خرید کر لایا 300 میں۔ پوچھا کتنے؟ کہا 300 میں۔ کہا 300 میں یہ گھوڑا کہاں؟ کس سے خریدے؟ بلا کر لاؤ۔ بلایا گیا، کہا کتنے کے بیچے؟ کہا صاحب مجبور تھا 300 میں۔ کہا 400 میں تم کو دیتا ہوں۔ وہ پریشان، ہر خریدنے والا کم کرانے کی کوشش کرتا، یہ کیسا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ میں 400 میں خرید رہا ہوں۔ پریشان تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہے، پھر یہ کہتے ہیں نہیں میں 500 میں خرید رہا ہوں، اور تعجب کرتا ہے۔ پھر کہنے لگے میں 600 میں خرید رہا ہوں، وہ اور تعجب میں ڈوبتا۔ پھر کہتے ہیں میں 700 میں، پھر 800 میں، یہاں تک کہ 500 اور اس کو بڑھ کر دے دیتے ہیں۔ وہ پریشان ہے، تو کہتے ہیں جب میں مسلمان ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لی تھی کہ تمام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، اور پھر وہ حدیث
کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا حتی، یہاں تک کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرنے لگے۔ اس حدیث کے آئینے میں، اس حدیث کی روشنی میں ہم اپنے ایمان کو وزن کریں۔ کیا ہمارا بھائی جو ہے ہم اس کے لیے وہی پسند کرتے ہیں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ کی قسم ہمارے ایمان میں خلل ہے۔ یہ چیز یاد آئی جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، ہم اپنے لیے ہمیشہ خیر چاہتے ہیں، بھلائی چاہتے ہیں، بہتری چاہتے ہیں۔ اگر یہ گھوڑا میرا ہوتا تو میں اس کو 800 روپیہ سے کم میں نہیں دیتا، اور ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب میں خریدتا کسی مسلمان سے تو 800 میں خریدتا، اور جب میں بیچتا تو 800 میں بیچتا۔ یہ ہے خیر خواہی۔ اسی لیے میں نے اس کو 500 روپیہ دے کر نبی کے ہاتھ پر کی ہوئی بیعت کو پورا کیا کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی۔ اگر میری یہ سواری ہوتی تو 800 میں ہم بیچتے، لیکن اب 300 میں تم دے دیے ہو تو میں لوں گا نہیں، کیونکہ یہ خلاف ورزی ہوگی نصیحت کے اور خیر خواہی کی، بھائی چارگاہ کی۔ اس لیے یہ 500 تم اور رکھ لو تاکہ ہمارا ایمان مکمل ہو جائے، خیر خواہی کا حق ادا ہو جائے۔ یہ ہے مختصر مفہوم اس حدیث کا۔ تو خیر اس حدیث کو امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس کے علاوہ 5-6 جگہوں پہ نقل کیا ہے، یعنی اس ایک حدیث سے امام بخاری علیہ الرحمہ نے تقریباً 6 مسائل نکالے۔ ایک تو یہ کہ اس وقت تک ہم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ مسلمان بھائیوں کے خیر خواہ نہ بن جائیں، اور دوسرا مقام جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا، یعنی دوسرا مسئلہ جو اس سے نکالا، باب البیعۃ علی اقام الصلاۃ، حدیث نمبر 524 کہ باب نماز درست طریقے سے پڑھنے پر بیعت کرنا۔ دوسرا مسئلہ اس حدیث سے یہ نکلتا ہے کہ درست طریقے سے، اچھے طریقے سے نماز پڑھا جائے۔ اس بات پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لی ہے۔ تو ہمارے اور آپ کے خیر خواہی کا انداز بھی یہ ہونا چاہیے۔ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس کو نماز پڑھنے کی تلقین کرنا، اس کے لیے خیر خواہی یہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا، ایک شخص آئے گا کہے گا اے رب العالمین آپ نے اس کو جنت میں جانے کے لیے کہا جبکہ اس نے خیانت کی ہے۔ وہ شخص لوٹے گا، اللہ میں نے کیا خیانت کی اس کے ساتھ، کیا غلط کیا، میں اس کے ساتھ ہمیشہ خیر خواہی کا معاملہ کیا، یہ غریب تھا، مجبور تھا، مہمان اس کے گھر پہ آیا تو کھلانے کے لیے پیسے نہیں تھے، میں نے اس کو پیسہ دیا، یہ کیا غلط کیا، دوا کے لیے پیسے نہیں، میں نے دیا اس کو، ہر تکلیف میں اس کے لیے ساتھ دیا، یہ کیا شکایت کر رہا ہے؟ وہ کہے گا رب العالمین میرا پڑوسی صحیح کہہ رہا ہے، میں مجبور تھا، ہر مجبوری میں میرے ساتھ خیر کا معاملہ کیا، اچھا برتاؤ کیا، میری مجبوری
دور کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کہے گا پھر کیوں شکایت کر رہا ہے کہ اس نے خیانت کی؟ کہے گا اے رب العالمین، یہ شخص جاتا تھا، میں نماز نہیں پڑھتا تھا، اس نے کبھی یہ نہیں کہا چلو نماز پڑھ لو۔ غور کرو دوستو، ہم نے صرف خیر خواہی کا مطلب کیا سمجھ لیا ہے؟ ایک یہ ہے، اور دوسرے نماز جو پڑھا جائے اچھے انداز میں پڑھا جائے۔ اگر کوئی شخص، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایک نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے، اچھے طریقے سے نماز پڑھا، کیونکہ جنت الفردوس میں داخل ہونے والوں کی جو صفات بیان کی گئی، پہلا نمبر کس کا آتا ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ جو جنت الفردوس سے، جس کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے لوگو جب جنت تم مانگو تو جنت الفردوس مانگو، اور جنت الفردوس کے وارثین کی اللہ نے کئی صفات بیان فرمائی، اور پہلی صفت جو جنت الفردوس میں داخل ہوں گے، رب نے یہ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ وہ لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں جو اپنے نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں۔ کیا مطلب ہے خشوع اور خضوع برتنے کا؟ کہ نماز کے سارے ارکان اچھے طریقے سے ادا کیے جائیں۔ کس طریقے سے کھڑا ہوا جائے؟ یہ نہیں کہ ایک پیر پہ ٹھہر گئے، ایک پیر اونچا کر لی، عام طور پر سستی۔ رکوع کیسے کیا جائے؟ بہت سے لوگ یہ جھک گئے، بس سمیع اللہ لمن حمدہ، اور رکوع سے ٹھیک سے اٹھے نہیں، ٹھہرتے نہیں، اللہ اکبر کہہ کر سجدہ میں۔ کوئی سجدے میں پورا جسم بچھا دے رہا ہے، کوئی یوں بچھا دے رہا ہے، کسی کے پیشانی لگ رہی، کسی کے پیشانی نہیں لگ رہی ہے۔ تعدیل ارکان کے ساتھ نماز پڑھا جائے، یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھ رہا ہے، اور وہ شخص سے پیشانی تو لگا رہا لیکن ناک زمین پر نہیں لگا رہا ہے۔ سمجھایا اس کو، وہ کہا سالوں سے میں ایسے نماز پڑھتے آ رہا ہوں۔ آ کر انہوں نے کتاب لکھی الصلاۃ وما یلزمھا، اور اس میں وہ احادیثیں بہقی وغیرہ کی نقل کی جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور تعدیل ارکان کے ساتھ نماز نہیں پڑھا، سجدہ کرتا ہے اور ناک پیشانی تو زمین پہ ٹیکتا ہے، ناک نہیں ٹیکتا، اللہ کی قسم اس طریقے سے، ایک روایت میں آتا ہے ساری زندگی بھی نماز پڑھے تو اس کی موت ایمان پر نہیں ہوگی، اور دوسری روایت ہے 40 سال تک بھی ایسے کوئی شخص نماز پڑھے، پیشانی تو ٹیکتا ہے لیکن ناک زمین پہ نہیں لگتی، تو اللہ کی قسم اس کی نماز اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیعت لی کہ نماز کو درست طریقے سے تم پڑھو گے، نماز اس وقت تک درست نہیں ہوگی۔ آپ سوچیں نماز کا مقام، نماز کی اہمیت، نماز کی فضیلت، اور جتنی بغاوت، جتنی سرکشی مسلمانوں نے نماز، طریقے نماز میں کیا ہے اور اختلاف نماز کے بارے میں کیا ہے، شاید کسی اور چیز کے بارے میں نہیں کیا ہے، جبکہ سارے احکام اللہ نے زمین پر پورے کیے، اتارے، لیکن جب نماز فرض کرنے کا وقت آیا تو رب العالمین نے جبریل امی کے ذریعے نبی رحمت کو 7 آسمان کے اوپر اٹھا دیا۔
اور وہاں پر نماز کا تحفہ دیا. اور پھر جب نماز کا وقت بتانے کا وقت آیا تو جبریل امی کی ڈیوٹی لگی, جا کر بیٹھے رہو دن بھر. ابو داؤد شریف کی روایت ہے, جبریل امی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے, اور جب سورج تھوڑا ڈھل گیا, زوال یوں تھا, اس وقت نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. جب تھوڑا ڈھلا تو فوراً کہا اب ظہر کا وقت ہو گیا, اللہ کے نبی آذان دلائیے. آذان دلائے, نماز کہا یہ اول وقت ہے ظہر کا. وہ کیا؟ کسی بھی چیز کا سایہ جوتے کے تسمے کے برابر اگر گر جاتا ہے تو ظہر کا اول وقت شروع ہو جاتا ہے. پھر بیٹھے رہے, اور جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا, یہ چیز ہے اس کے برابر سایہ ہو گیا, جبریل امی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عصر کا وقت ہو گیا, اذان دلائیے. نماز پڑھی گئی. پھر سورج ڈوب گیا اور کہا اذان دلائیے. اور پھر اس کے بعد جب شفق غائب ہو گیا تو اس وقت کہا اذان دلائیے. اور پھر جب صبح صادق ہوئے, طلوع ایک گھیری ہوتی ہے, لکیر ہوتی ہے روشنی, جس کے واضح ہو جانے پر سحر کھانے کا وقت ختم, نماز فجر کا وقت شروع ہوتا. کہا وقت ہے. پہلے دن جبریل امی بیٹھے رہے نماز کے اوقات کو اول, اور دوسرے دن بھی بیٹھے رہے, آخری اوقات بتائے, اور کہا اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کے نمازوں کے اوقات یہی تھے. اور آج بہت سے لوگ نہ جانے کہاں سے نقل کرتے ہیں, فجر ان کے اوپر فرض ہوئی, عصر ان کے اوپر, وہ نبی پر ظہر, نہ جانے کہاں سے لاتے ہیں. اللہ, جبکہ جبریل امی یہ کہتے ہیں, ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ کی روایت ہے. اسی طریقے سے نماز فرض وہاں ہوئی, نماز کے اوقات کو بتانے کے لیے جبریل امی یہاں بھیجے گئے. اب جب نماز پڑھنا ہوا تو جبریل امی ٹھہر گئے نبی علیہ السلام, نماز کو پڑھ کر بتایا, اور پھر نبی نے صحابہ کو پڑھ کر بتایا. کہاں دکھائی دے, اس لیے اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے منبر پر ٹھہر گئے تاکہ سارے صحابہ دیکھیں ہاتھ کہاں باندھ رہے ہیں, رکوع کس طریقے سے, رکوع میں اس طریقے سے سر اور پیچھے کا حصہ پورا برابر ہوا. اگر ایک گلاس پانی بھر کر رکھ دیا جائے تو ایک قطرہ گرنے والا نہیں تھا. اس طریقے سے پورا حصہ برابر. آج کوئی یوں کر رہا ہے, کوئی یوں کر رہا ہے, عجیب غریب نمونہ. اور یہ طریقہ اللہ کے نبی منبر پر ٹھہر کر رکوع میں جا کے سکھا رہے ہیں, عملی طور پر, زبانی طور پر بتا کر نہیں. پھر جب سجدے کا وقت آیا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر سے اتر کر سجدہ کیا. اب نماز کی درستگی کب ہوگی کہ جس وقت پر جو نماز بتائی گئے اس وقت پر, اور نبی نے جس طریقے سے نماز پڑھ کر بتایا اس طریقے سے چاہے مرد ہو یا عورت پڑھے گا, جب اس کی نماز درست ہوگی. اور نماز کے درستگی کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیعت کر رہے ہیں. اس حدیث کو یہاں پر نقل کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نبی کے امت کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں. یہ دوسرا مسئلہ ہے اس ایک حدیث سے. اور تیسرا حدیث نمبر 1401, باب البیعۃ علی ایتاء الزکاۃ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاۃ فإخوانکم فی الدین. زکوٰۃ دینے پر بیعت کرنا. اور اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر وہ سے مراد کفار مشرکین توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں.
کیا مسئلہ معلوم ہوا؟ تیسرا مسئلہ اس حدیث سے، تیسرا فائدہ، دینی بھائی ہونے کے لیے ایمان اور اسلام کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی ہو، اور نصاب تک جب مال پہنچ جائے تو اس میں زکوٰۃ اگر کوئی نکالتا ہے، جب جا کر وہ کسی مومن کا، مسلمان کا دینی بھائی ہوتا ہے۔ اگر یہ شرطیں نہ پائی جائیں تو دینی بھائی ہو سکتا نہیں ہے۔ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات پر بیعت لی؟ کیونکہ وہ اپنے قوم کے سردار تھے۔ جب قوم کے سردار سے کسی چیز کا عہد و پیمان لے لیا جاتا ہے تو گویا وہ پورے قوم سے عہد و پیمان لیا جا رہا ہے، بیعت لی جا رہی ہے۔ یہ تیسرا مسئلہ، تیسرا فائدہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ چوتھا مسئلہ اس حدیث سے، حدیث نمبر 2157، باب هل یبیع حاضر لباد بغیر اجر۔ باب، کیا کوئی شہری کسی دیہاتی کا سامان کسی اجرت کے بغیر بیچ سکتا ہے، اور کیا اس کی مدد کی خیر خواہی کر سکتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے کسی سے خیر خواہی چاہے تو اس سے خیر خانہ معاملہ کرنا چاہیے۔ اس حدیث سے چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اسی حدیث کے بعد ایک حدیث امام بخاری اور کئی مقام پر ایک حدیث آئی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب کوئی شخص دیہات سے سامان لائے شہر میں بیچنے کے لیے تو کوئی شہری آگے بڑھ کر اس کے سامان کی بولی نہ لگائے یا بیچے نہ۔ اگر کوئی بیچتا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سوال کیا، اگر کوئی شہری آگے بڑھ کر اس کے سامان کو لے کر قیمت پر بیچتا ہے تو وہ کیا کہلائے گا؟ کہا دلال کہلائے گا۔ ایسا انسان دلال ہے، گویا نہیں بیچ سکتے۔ لیکن یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لا کر یہ مسئلہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی شہری آدمی کسی دیہاتی کے سامان کو بیچ سکتا ہے۔ دونوں حدیث میں ظاہر میں ٹکراؤ، لیکن ٹکراؤ نہیں ہے۔ حدیث لا کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہ اگر کوئی دیہاتی آ رہا ہے بیچارہ، اب اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ چیز کتنے میں بکتی ہے، بے وقوف بن سکتا ہے۔ لوگ 100 روپے کی چیز کو 50 روپے میں لے سکتے ہیں۔ اب کوئی رحم کھا کر، کوئی خیر خواہی کے طور پر، کوئی ہمدردی کے طور پر یہ سیدھا سادہ مسلمان بھائی کہیں لوٹ نہ جائے، بے وقوف نہ بن جائے، اس لیے آگے بڑھتا ہے اور اس کے ساتھ ٹھہر کر اچھی قیمت پر اس کے مال کو بیچ دیتا ہے، بلا کسی شرط پر، بلا کچھ قیمت لیے ہوئے، تو ایسا کر سکتا ہے۔ لیکن قیمت لے کر بیچتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی عبداللہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا وہ دلال کہلائے گا، اور جو بلا قیمت کے نقصان سے بچنے کے لیے اپنے کسی دیہاتی بھائی یا کسی شہری بھائی سیدھا ہے بیوقوف نہ بن جائے، اس کے مال کو بیچ دے، یہ خیر خواہی، ہمدردی اور نصیحت کہلائے گا۔ یہ اس حدیث کے ذریعے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیغام دینا چاہتے ہیں۔ یہ 4 مسئلہ ہوا۔ 5واں مسئلہ اس حدیث سے جو امام بخاری علیہ الرحمہ نے نکالا ہے وہ یہ ہے
کی حدیث نمبر 2714، باب ما یجوز من شروط فی الاسلام والاحکام والمبایعۃ، باب اسلام میں داخل ہوتے وقت اور معاملات بیع و شرع میں کون سی شرط لگانا جائز ہے۔ یعنی کوئی ایمان میں داخل ہو رہا ہے، کیا شرط لگانا چاہیے، یا کہ کوئی شخص خرید و فروخت کر رہا ہے تو کیا شرط لگانا چاہیے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ اس حدیث کو لا کر یہ بتاتے ہیں جو چاہے چیز، مثال کے طور پر کوئی اسلام میں داخل ہو رہا ہے، شرط لگا سکتے تم ہمیشہ نماز کی پابندی کرنا، مال اتنا ہو جائے تو زکوٰۃ دینا، اور دوسرے وہ اس کے پہلے تفصیل گزر گئی ہے کہ قرآن سورہ ممتحنہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ یہ سورہ ممتحنہ امتحان والی آیت، مطلب یہ ہے اس میں یہ بتایا گیا جب کوئی عورت آئے اسلام لے کر، اب اس کے اسلام کو کیسے آزمایا جائے، وہ حقیقت میں اسلام میں داخل ہوئی ہے یا کہ نہیں، یا یہ مرد جو اسلام کا دعویٰ کر رہا ہے حقیقت میں مسلمان ہوا یا کسی دوسرے مقصد سے دکھانے کے لیے اسلام میں ظاہری طور پر داخل ہو گیا۔ اب آزماؤ، امتحان لو، بیعت لو، کن چیزوں پر؟ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا، کہ تم شرک نہیں کرو گے، صرف اللہ کی عبادت کرو گے، زنا نہیں، چوری نہیں، بہتان نہیں، اپنے بچوں کو قتل نہیں کرو گے، اور اپنے ہاتھ پیر سے گڑھ کر کسی مسلمان مرد عورت پر الزام بہتان نہیں لگاؤ گے، اچھے کاموں میں کبھی نافرمانی نہیں کرو گے۔ اللہ نے فرمایا اے نبی ان چیزوں پر اگر یہ بیعت کر لیتی ہیں، ان شرطوں کو مان لیتی ہیں تو آپ بیعت کرو، اور ایسے عورتوں کے لیے یا ایسے مردوں کے لیے اب اللہ سے بخشش کی دعا کیجئے، اللہ اس سے پہلے جو ان کے گناہ تھے بخش دے گا۔ تو گویا امام بخاری علیہ الرحمہ اس ایک حدیث سے یہ بھی مسئلہ نکالتے ہیں جب کوئی اسلام قبول کرنے آئے تو ان چیزوں پہ بیعت لے لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے جب خرید و فروخت کر رہے ہیں تو جو جائز طریقہ بتایا گیا ہے اس پر بھی بیعت ہو سکتی ہے۔ آخری مسئلہ 7205 حدیث نمبر، باب کیف یبایع الامام الناس، باب امام لوگوں سے کن باتوں پر بیعت لے۔ اب کوئی امام ہے تو لوگوں سے کن چیزوں پر بیعت لے؟ بھائی مجھ کو اتنی تنخواہ دو گے، مجھے کھانا کھلاؤ گے؟ نہیں، بلکہ تم نماز نہیں پڑھ رہے تھے، اب نماز پڑھنا، اس چیز پر بیعت کرو، جب میں اللہ و رسول کی بات بتاؤں تو قبول کرو گے۔ تم اس بات پر بیعت کرو کہ اگر تم ہم کو کچھ غلط کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو تو بلا ڈر خوف کے ٹوک دو گے۔ تو ان چیزوں پر امام بیعت لے سکتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث سے یہ مسئلہ نکالتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ایک چھوٹی حدیث جس کو امام بخاری علیہ الرحمہ نے کتاب الایمان کے آخری باب کے اندر نقل کیا ہے کہ الدین النصیحہ، دین سراپا خیر خواہ ہے، یعنی دین کے ماننے والے جو ہیں وہ سارے دین والوں کے لیے خیر خواہ، اس کا مختلف انداز ہے۔ تو ہمارے لیے جو مسائل نکلتے ہیں مختلف طریقے ہیں خیر خواہی کے۔ ہم کو چاہیے ہم اپنے مومن بھائی مومنات بہنوں
کو وہ خیر خواہی کا طریقہ اپنائیں اور ان کو اچھائیوں کی تعلیم دیں، اچھائیوں کا حکم دیں۔ دین دنیا کے حساب سے جو چیز ذلت والی بن سکتی ہے اور برائی کا سبب بن سکتی ہے، عذاب کی وجہ بن سکتی ہے، ان چیزوں سے ڈرائیں، ان چیزوں سے روکیں۔ یہ ہے خیر خواہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ السلام کی اس مبارک حدیث پر زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔